دنیا بھر میں مسلمانوں کے فیلئر کو لے کر کے قرآن جیسی کتاب کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ مسلمان غریب قوم ہے، کتاب کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس نالج کی کمی ہے، انٹیلیجنس نہیں رکھتے، کتاب کا مسئلہ ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ملک، سب سے زیادہ کنٹریز اسلامک اسٹیٹ کے طور پر جانی جاتی ہیں، لیکن اتحاد نہیں ہے، فرقوں میں بٹے ہیں، یہ کتاب کا مسئلہ ہے۔ آئیے آج کی یہ ماسٹر ویڈیو میں اسی کتاب کو سٹڈی کر کے دیکھتے ہیں، جس کتاب کو علم نہ ہونے کا ذمہ دار کہا جا رہا ہے۔ اسی کتاب کی پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھنے اور یہ علم حاصل کرنے سے ریلیٹڈ۔ پرافٹ محمد سیز کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 کہ علم حاصل کرنا اسلامی شریعت کا حصہ ہے، اور اگر اب کوئی یہ علم حاصل نہیں کرتا تو کتاب کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمان نااہل، کاہل اور سست ہوتے ہیں، کتاب کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب ایک مسلمان کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک مسلمان زندہ دل اور روشن بصیرت ہوتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 90 میں یہ جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنا ہے اور دن کا بار بار آنا جانا، اس میں ہوش مند یعنی ایکٹیو لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے ڈیفائن کیا کہ یہ ایکٹیو لوگ، ہوش مند کون لوگ ہیں، کہ یہ الذین یذکرون کے تحت، کہ یہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی مسلمان۔ پوائنٹ نمبر 2 کہ یہ انٹیلیجنس نہیں رکھتے مسلمان، کتاب کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کتاب یہ سب ڈیفائن کر چکی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کنٹریز جو کہ اسلامک اسٹیٹ کے طور پر جانی جاتی ہیں، لیکن اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بھی کتاب کا مسئلہ ہے۔ لیکن نہیں، حضرت عمر کے دور میں جب پوری دنیا کے 70% حصے پر کنٹرول تھا، اور یہ ریاست تھی ایک ہی، جو کہ آج کی روس جیسی ریاست نہیں تھی۔ آج کی اسلامی جو ریاست ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے، چاہے یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے یا پھر سوویت یونین، دنیا بھر میں کہیں بھی اسلامی شریعت کے جیسا اتحاد دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اسلامی شریعت میں ایک لیڈر، ایک وقت میں ایک لیڈر کو ترجیح دی جاتی ہے، اور حضرت عمر 70% دنیا پر ایک ہی وقت میں کنٹرول کرتے تھے، جو کہ آج دنیا میں کہیں بھی اس جیسے اتحاد کی کوئی بھی گواہی نہیں ملتی، کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ رہا مسئلہ فرقہ واریت کا، جسے اسی کتاب نے جڑ سے اکھیڑ پھینکا ہے۔ ان الذین فرقوا بینہم، پرافٹ محمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے کر لیا اور الگ الگ گروہ بنا لیے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 کہ فرقہ واریت کتاب کا مسئلہ نہیں ہے۔ کشمیر میں مسلمان جنگ لڑتا ہے، برما میں، فلسطین میں، رشین سٹیٹس میں مسلمان کیوں لڑتے ہیں، کتاب کا ہی تو مسئلہ ہے۔ اقبال نے انہیں ڈیفائن کرتے ہوئے ایک شعر پڑھا، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ اب جب انہیں بتایا جائے کہ مسلمان اپنی آزادی پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے، وہ اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، کہیں گے ہاں لڑیں اپنے حق کے لیے، پھر جب یہ جنگ کرتے ہیں تو اس میں بچوں کا قتل عام ہوتا ہے، یہ بھی تو کتاب کا ہی مسئلہ ہے۔ حضرت اسود بن سری جو کہ فرماتے ہیں کہ پرافٹ محمد نے جب غزوہ حنین کے لیے مجاہدوں کا ایک گروہ بھیجا، جب مشرکوں سے جنگ لڑتے ہوئے ان کے کچھ بچے قتل ہوئے، تو یہ خبر جب پرافٹ محمد کو ملی تو انہوں نے سوال کیا، ما حملکم علی قتل الذریہ، کیا سوچ کر تم نے ان بچوں کو قتل کیا؟ جواب ملا کہ اے نبی یہ جو بچے قتل ہوئے ان کی حقیقت تو صرف یہ تھی کہ یہ مشرکوں کے بچے تھے، یعنی نان مسلم۔ والذی نفس الذی بیدی، وہ رب کریم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے،
کہ جب بھی کوئی جان پیدا ہو یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام میں بچوں کے قتل سے سیدھا سیدھا منع کیا گیا۔ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اسلام کسی بھی انسان کو ایک اچھا شہری بناتا ہے۔